لشکر کے بحری جہاز سکلیا کے انتہائی شمالی بندرگاہ میسنا کے کنارے کھڑے تھے۔ جن مسلمان مرد اور عورتوں کو وہ جنوبی اٹلی سے لے کر آئے تھے وہ جہازوں سے اتر کر اپنے اپنے مال و اسباب کے ساتھ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تمیم بھی سالم اور ربیہ کے ساتھ اپنی جہاز سے نیچے اترا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ربیہ کے چہرے پر خوش دلانہ مسکراہٹ تھی۔ اس پر نشہ بہار کا خمار تھا، شاید اس لیے کہ تمیم اس کے ساتھ تھا۔ وہ نادان تھی، نہ جانتی تھی کہ چند لمحوں بعد وہ اس سے جدا ہونے والی ہے۔ جب وہ جہاز سے اترے تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے سفید رنگ کے 2 گھوڑے کھڑے تھے اور لشکر کے 2 سپاہی ان کی لگامیں پکڑے کھڑے تھے۔ تمیم نے ربیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ربیہ، یہ تم دونوں کے گھوڑے ہیں، اب تم سالم کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، یہ باحفاظت تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا۔ ربیہ کے چہرے سے زندگی کا سارا رسیلا پن جاتا رہا اور اس نے تمیم کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچائی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ میرے ساتھ نہ جا سکیں گے؟ برف جیسے ٹھنڈے الفاظ میں تمیم نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہ جا سکوں گا، مجھے ایک نہایت اہم اور مقدس فریضہ ادا کرنے کی خاطر شمال کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر قبل مسکراتی ہوئی ربیہ کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے وہ کسی صحرا میں کھڑے اس تنہا درخت اور خشک درخت کی مانند ہو جو برسوں کا پیاسا کسی راہ گزر کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہو۔ ربیہ کے تخیلات کی ساری اڑانیں ختم ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور وہ طفلانہ معصومیت اور سادگی سے بس تمیم کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے سرخ گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ بیچاری بری طرح اپنے پنکھڑیوں جیسے ان نازک ہونٹوں کو کاٹنے لگی تھی۔ تمیم تھوڑی دیر تک بڑے غور سے ربیہ کو دیکھتا رہا، پھر اس کی ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ربیہ، ہم دونوں کی کرب و مایوسی میں یہ دوسری ملاقات ہے، میں نہیں جانتا ہم پھر کب ملیں گے، ہو سکتا ہے ہم دونوں کی یہ آخری ملاقات ہو۔ میں تیغ و کفن باندھ کر ایک ایسے میدان میں اتر چکا ہوں جہاں ہمہ وقت موت اور کاشتکاری کا بازار گرم رکھتی ہے۔ ربیہ نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، بس آپ وعدہ کیجئے جب آپ مہم سے سرخرو ہو کر واپس آئیں گے تو ہماری بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے نہ نکل جائیں گے، یہ سوچ کر اس بستی میں ضرور آئیے گا کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تمیم نے جواب میں کچھ نہ کہا، اس کی گردن جھک سی گئی تھی اور اس کو خدا حافظ کہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ربیہ اسے التجا بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غم کی چلمن کے پس منظر میں انجانا اور گہرا سوگ تھا۔ اس نے دبے دبے لہجے میں اور لرزتی آواز میں کہا، مجھے معلوم نہیں آپ کیا سوچتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں، تاہم میں آپ کو یقین دلاتی ہوں قریت الشت کی ایک لڑکی ہر روز آپ کی راہ دیکھتی رہے گی۔ تمیم سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا اپنے جہاز میں آیا اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ جہاز اور کشتیاں حرکت میں آئیں اور شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ ربیہ ساحل پر کھڑی اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک اسے تمیم کے جہاز کے بادبان نظر آتے رہے۔ جب وہ سمندر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئی اور سالم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سورج اپنے پیچھے لہو کے چھینٹے اڑاتا ہوا دور مشرق کی طرف سے طلوع ہوا تھا۔ سمندر کے اندر مہیب لہروں کے خاکے عیاں ہو گئے تھے۔ جنوبی اٹلی کے مشرقی ساحل کے شمالی حصے میں جہاں میلوں دور دور تک کوئی بندرگاہ اور شہر نہ تھا، تمیم بن صالح اپنے لشکر کے ساتھ ساحلی چٹانوں کے اندر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ان کے جہاز چٹانوں کے ساتھ دور دور تک کھڑے ہوئے تھے۔ تمیم کنارے کی ایک بلند اور سیاہ چٹان پر کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں بھوکے اور خونخوار شاہین کی مانند سمندر کے اندر جنوب کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دفتن اس کا رنگ غصے میں تانبے جیسا ہو گیا اور ذہن لاوے کی طرح کھول اٹھا تھا۔ سمندر کے اندر دور تک اسے کئی بحری جہاز دکھائی دیے تھے جن پر نارمنوں کے پرچم لہرا رہے تھے اور وہ بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ تمیم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اطراف میں جمائے اور پھر اس کی آواز بلند ہوئی جیسے کوئی رود، کوئی نالا، کوئی ندی کوہ کا جگر چیر کر نکلی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا تھا، میرے باجبروت ساتھیوں، جنوب کی طرف دیکھو، نارمنوں کے وہ جہاز جن کا ہمیں انتظار تھا آ رہے ہیں۔ اپنے جہازوں کو سمندر میں ڈال دو، ہمارے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ مسلم ملا طوفان کی طرح حرکت میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے جہازوں کو سمندر کے اندر آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تمیم بھی سارے کے ساتھ بھاگتا ہوا چٹان سے اترا اور اپنے جہاز میں سوار ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے جہاز ایک انوکھے وقار اور ولولے کے ساتھ سمندر کے جنوب کی طرف بڑھے تھے۔
سب سے آگے تمیم کا جہاز تھا اور وہ عرشے پر یوں کھڑا تھا جیسے کوئی دیوتا ابدی قربان گاہ پر کھڑا قربانی دینے والوں کا انتظار کر رہا ہو۔ دھوپ اب خوب چڑھائی تھی اور اس کی نئی زیرہ اور خود چمک رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال پکڑ رکھی تھی، کندھے پر کمان لٹکا رکھی تھی اور کمر پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا۔ وہ اپنے سامنے آنے والے نارمنوں کو یوں دیکھ رہا تھا جس طرح زہریلا سانپ اس شخص کو دیکھتا ہے جس کے ڈسنے کا وقت آ گیا ہو۔ جب دونوں بیڑے کھلے سمندر میں ایک دوسرے کے قریب آئے تو بیڑے کے سالار نے اپنی پوری قوت سے چلاتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تمیم نے بھی جواب میں چلاتے ہوئے کہا، کیا تم اندھے ہو گئے ہو جو ہمارے بادبانوں پر سرخ شاہین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر تم سمری بصری قوتوں سے نہ آشنا ہو تو سنو، میرا نام تمیم بن صالح ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق سکلیا سے ہے۔ نارمن سالار نے غسیلی آواز میں پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ تمیم نے بچھاڑ دینے والے رات کسی چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہا، سمندر میں تمہارے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ۔ اس جنگ کی وجہ، تمیم نے پہلے جیسے لہجے میں کہا، اس جنگ کی وجہ وہ دولت ہے جو مسلم بھائیوں سے چھین کر نارمنڈی کی طرف لے جا رہے ہو۔ اس جنگ کی دوسری وجہ مسلمان ہے جو تم لوگوں نے غلام بنا رکھے ہیں اور جو اس وقت تمہاری بھاری بھرکم جہازوں کے چپو چلا رہے ہیں۔ نارمن بیڑے کے سالار نے ازدے کی طرف پکارتے ہوئے کہا، تو پھر میں تمہارے اس مبازرت اور جنگ کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اگر یسوع مسیح تمہاری تباہی میرے ہاتھوں ہی دیکھنا چاہتا ہے تو میں اسے فرض سمجھ کر پورا کرتا جاؤں گا۔ تمیم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا تھا، اے ساکنان ارض سقلیہ، تمہارے معاد و وعد تمہارے سامنے اپنی ازلی اور وہابی قوتوں کو یکجا کر کے سرخ سیلاب اور کالی آندھی بن کر آگے بڑھو اور ان وحشی قزاقوں سے ان کے ہر ظلم کا حساب لو۔ میرے ہم نفسوں، حب ذات سے بالا تر ہو کر اور حرارت دین بن کر آگے بڑھو اور انہیں بجھے ہوئے شعلوں کی طرف نہ کر دو۔ آج جمعہ کا دن ہے اور فلسناس قدرت تمہاری ہر حرکت کا جائزہ لے رہی ہوگی۔ اپنے رب کی طرف سے قضاء و قدر کا فیصلہ بن کر نارمنوں پر بارش اور اولوں کی طرح برس پڑو۔ مذہب و ملت کے ناموس کی خاطر یقین کی مشنوں کے ساتھ کڑی چٹانیں بن کر اپنے بازو علم کی طرح بلند کرو اور دشمنوں کو شکست کی خلطیں پہنا دو۔ اس قدغن و اہتمام سے حملہ آور ہونا جس طرح خیات سوفار کو حرکت دیتا ہے، جس طرح بقال آٹے کو غربال سے نکالتا ہے۔ میرے باجبروت ساتھیوں، اس جنگ کو اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر لڑو اور نارمنوں کے مبدا و خبر، اول و آخر اور ابتدا و انجام کے سارے اوراق ان کے سامنے بکھیر دو۔ نعرہ مارو دوستو، اس زور سے تکبیریں بلند کرو کہ عملہ آور ہو کے سمندر تک کا سینہ دہل جائے۔ مسلم ملاحوں نے اپنی چنگھاڑتی آوازوں میں اس طرح برق شکن تکبیریں بلند کی گویا سمندر کی بھوکی موجیں زوردار گرج کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ سب سے آگے تمیم اور ساریہ تھے اور دونوں اپنے لشکر کو ہدایت بھی جاری کرتے جا رہے تھے۔ نزدیک آ کر تمیم نے پھر چلاتے ہوئے کہا، غلیظ و گناہ آلود نارمنو، آج میں تمہیں ضراب کی مار ماروں گا۔ دونوں لشکروں کے جہاز آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے۔ دونوں طرف سے اندھادھند تیر برسنا شروع ہو گئے تھے۔ نارمنوں کے جہازوں کے چپو چونکہ وہ مسلمان سپاہی چلا رہے تھے جنہیں نارمنوں نے گزشتہ جنگوں میں قیدی بنا لیا تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں وہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے نارمن سالار کے حکم پر ان سارے قیدیوں پر مسلح نارمنوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ وہ قیدی چونکہ نہتے اور بے سر و سامان تھے، لہٰذا وہ مسلح نارمنوں کے خلاف کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہ کر سکتے تھے۔ جب دونوں اطراف کے جہاز ایک دوسرے کے قریب آئے تو تیر برسانا بند کر دیے گئے۔ دونوں لشکروں کے سپاہی ایک دوسرے کے جہازوں پر کود گئے۔ تلواروں اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی خوفناک آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ تمیم بن صالح تیز پرواز جنگلی راج کی طرح نارمن سالار کے جہاز پر پھلانگ گیا۔ ساریہ بن خصیب بھی تمیم کے پیچھے اس طرح نارمن سالار کے جہاز میں گیا تھا جس طرح کوئی نوعمر چیتا
شکار کے گر سیکھنے کے لیے اپنے سال خوردہ باپ کے پیچھے جنگل میں پھلانگتا ہوا گزر جاتا ہے۔ تمیم اور ساریہ کے پیچھے پیچھے ان کے سپاہی بھی غولے بیابانی کی طرح دشمن پر جھپٹ پڑے تھے۔ جنگ جب اپنے بلوغ اور شباب پر تھی، سمندری لہروں پر گونجتی ہوئی تمیم کی آواز بلند ہوئی، صقلیہ کے ملکوتی صفات مجاہدوں، پہلے ان قیدیوں کو رہا کراؤ جو دشمنوں کے جہازوں میں بند چپو چلا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ وہ ہمارے جہازوں کی طرف جائیں، وہاں بے شمار فالتو اسلحہ پڑا ہے اور وہ اس سے لیس ہو کر ہمارے پہلو با پہلو ان خونی بھیڑیوں سے جنگ کرے۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا کٹھن ترین اور سخت ترین دن ہوگا۔ اپنے رب کی پراسرار قوتیں بن جاؤ اور ان دشمنان اسلام کو ذلت اور رسوائی اور فنا کے دلدلوں میں اتار دو۔ دشمن کے ان جہازوں کو اپنی سیدگاہ جان کر ان کا شکار کرو۔ لا ریب آج کا دن تمہاری فتح کا دن ہوگا۔ مسلمان سپاہی اپنے سالار کی پکار پر پوری خصومت اور عداوت کے ساتھ طوفان برق و باد، برق شکن اور عزم کے دریا بن کر اپنی قوی ضربوں کے ساتھ حملہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے نارمنوں کو تہہ تیغ کیا جو مسلمان قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا وہ مسلمان قیدی بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ جنگ کی ابتدا کر چکے تھے۔ نارمن گو تعداد میں زیادہ تھے، اس کے باوجود مسلمان سپاہی اس شاہین کی طرح حملہ ہو رہے تھے جو گدھوں اور چیلوں کی طرح چیلوں کی تعداد سے بے پرواہ ہو کر نیلی فضاؤں کو چیرتا ہوا ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ سمندر میں موت کی سی خاموشی کے اندر زخمی اور مرنے والوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ تمیم لڑتا لڑتا نارمن سالار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نارمن سالار بھی آہستہ آہستہ تمیم سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے اور اندھا دھند خطرناک وار کرتے ہوئے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ نارمن سالار، جس نے تمیم کو نو عمر اور پختہ سمجھ کر اس پر چھا جانے کی بھرپور کوشش کی تھی، بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے سارے وہمے اور خوش فہمیاں اندیشوں میں بدل گئے تھے۔ تمیم بن صالح اس پر یوں حملہ ہوا تھا گویا کوئی درندہ کئی روز تک بھوکا رکھ کر کسی مجرم پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ اپنے دفاع کے علاوہ نارمن سالار جارحیت اور ضرر رسانی کے سارے گر فراموش کر چکا تھا۔ تمیم نے بڑی آسانی سے اسے اپنے آگے لگا لیا تھا۔ دفتن اور یک بارگی تمیم نے رات کی طرح چنگاڑتی ہوئی آواز میں تکبیر بلند کی۔ نارمن سالار بوکھلا گیا، وہ کچھ نہ سمجھ سکا اور تمیم کی تلوار اس کی گردن کو کاٹ کر ہوا کو چیرتے ہوئے اس پار نکل گئی تھی۔ تمیم اب اپنے سپاہیوں کی مدد کے لیے دوسرے رخ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایک مسلمان سپاہی جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا بھاگا بھاگا ایک طرف سے آیا اور ایک خوب لمبا چوڑا چپو اٹھا لایا۔ اس نے نارمن سالار کا کٹا ہوا سر اس چپو سے باندھا اور پھر اس کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، نارمنو ادھر دیکھو، ہمارے سالار نے تمہارے سالار کا سر کاٹ دیا ہے۔ یاد رکھو تمہاری حالت اب ان جانوروں سے مختلف نہیں جن کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ نارمنوں میں بھگدڑ اور بوکلاہٹ مچ گئی تھی۔ دوسری طرف مسلمان سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور پھر ایک ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے انہوں نے ایک زوردار حملہ کیا۔ کچھ نارمن سمندر میں کود کر ہلاک ہو گئے اور باقی مسلم مجاہدوں کی تلواروں کا شکار ہو گئے تھے۔ نارمنوں کے سامان سے لدے ہوئے سارے جہاز مسلمانوں کے قبضہ و اصطلاح میں آ گئے تھے۔ سارے جہازوں کو نزدیک ترین ساحل پر لایا گیا۔ جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدوں کو وہاں ایک بلند پہاڑ کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ تمیم نے اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا رکھا تھا اور اس کا ہر سپاہی اسے دیکھ سکتا تھا۔ مال غنیمت کا ایک حصہ وہی مجاہدوں میں تقسیم کر دیا گیا اور باقی سارا مال و اسباب قلعہ بلود کے ابن البابا کے حوالے کرنے کے لیے چند جہازوں میں علیحدہ کر کے لاد دیا گیا تھا۔ لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے لیے تمیم جب ساریہ کے ساتھ اپنے جہاز میں سوار ہونے لگا تو ایک جوان جو عمر میں تمیم سے بڑا تھا اور جس کا جسم خوب بھرا اور گٹھا تھا ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور تمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یا امیر، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ تمیم نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا بات ہے؟ اس جوان نے فکر مند سے لہجے میں کہا،
میں ابن البابا کا بھانجا ہوں، میرا نام سعد بن زبیر ہے۔ میں نے سنا ہے آپ ابن البابا کے پاس سے آئے ہیں، کیا اس نے میرے نام آپ کو کوئی ایسا پیغام دیا ہے جس کا تعلق میری ماں اور میری بہن کی سلامتی سے ہو؟ میں ان کے متعلق فکر مند ہوں۔ وہ صقلیہ سے جنوبی اٹلی میری خالہ سے ملنے آئی تھی، ان پر کیا بیتی ہے مجھے کچھ خبر نہیں۔ تمیم جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، تاہم اس کی گردن جھک گئی تھی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اس جوان نے پھر تمیم کو چونکا دیا۔ یا امیر، آپ کیا سوچنے لگے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو میرے اطمینان کی خاطر کچھ کہہ دیجئے۔ تمیم نے دکھتی آواز میں کہا، تمہاری ماں نارمنوں کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہے، تاہم تمہاری بہن بحفاظت اپنے گھر پہنچ چکی ہے۔ سعد نے غمزدہ لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں چند روز کے لیے اپنے گھر چلا جاؤں؟ تمیم نے سعد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمارا لشکر پہلے یہاں سے سیدھا قلعہ بلوت کے ساحل پر لنگر انداز ہوگا، وہاں ہم سامان سے لدے ہوئے یہ جہاز خالی کریں گے، اور وہ سب جوان جو نارمنوں کی قید میں رہے انہیں اجازت ہوگی وہ جتنے روز چاہیں اپنے گھر گزارائیں، ان پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ قلعہ بلوت سے ہم پھر جنوبی اٹلی کے ان ساحلوں کی طرف مسلمانوں کے قافلوں کی حفاظت کرنے آئیں گے۔ سعد قدرے مطمئن ہو کر لوٹ گیا۔ تمیم نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور لشکر ہوا سے بھرے اپنے نیلے بادبانوں کے زور پر جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔